آج کل پاکستانی سیاست میں زبان پھسلنے کی وبا عروج پر ہے اور ہر دوسرا سیاسی لیڈر تقریر کرتے ہوئے زبان پھسل جانے پر سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کا نشانہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد کے جلسے میں اپنی تقریر کے دوران بلاول بھٹو کی زبان کیا پھسلی، ان کی کانپیں بھی ٹانگ گئیں۔ اس واقعے کے بعد کئی روز تک سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کا نشانہ بننے کے بعد بلاول نے یہ وضاحت دی کہ جب انہوں نے کراچی سے لانگ مارچ شروع کیا تو عمران خان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن جب وہ اسلام آباد پہنچے تو خوف سے عمران کی کانپیں ٹانگ رہی تھیں، جو کہ خوف کا اگلا درجہ ہوتا ہے۔ اسلام آباد کو ہلا رہا، اسلام آباد میں کانپیں ٹانگ رہی ہے۔ ابھی بلاول کی تقریر سن کر کپتان کی کانپیں ٹانگ ہی رہی تھیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے حزب اخلاق کو تڑی لگا دی کہ جس نے قانون میں ہاتھ لیا اسے میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب پتہ نہیں کہ شیخ صاحب کی زبان لڑکھڑا گئی یا وہ کوئی اسی قسم کی بات کہنا چاہتے تھے۔ ویسے شیخ رشید کی زبان کم ہی بہکتی ہے، وہ تو اکثر بولتے ہی بہکی ہوئی زبان میں ہیں۔ ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، جس سے قانون کے ہاتھ ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ قانون کے بارے میں مزید معلومات شیخ صاحب کے اس بیان سے حاصل ہو گئیں۔ اس سے پہلے عوامی معلومات میں اضافہ مریم نواز نے یہ فرما کر کیا تھا کہ انڈے کتنے روپے کلو ہیں، ورنہ لوگ تو اب تک یہی سمجھتے تھے کہ انڈوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ زبان پھسلنے کا ذکر ہو اور جناب قائم علی شاہ کی یاد نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ خیر ہوئی کہ موصوف نے امجد صابری کی شہادت پر تعزیت کرتے ہوئے جنید جمشید کا نام لے کر انہیں قوال قرار دے دیا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ فرماتے جنید جمشید نے گورے رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نہ، پرانا اور سنولی سی محبوبہ جیسا صوفیانہ کلام قوالیوں کے ذریعے پیش کر کے دین کی بہت خدمت کی۔ اسی طرح جب فریال تالپور کی زبان پھسلی تو انہوں نے بلاول بھٹو کو بھی شہید کہہ ڈالا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ بلاول کو محفوظ رکھے اور لمبی عمر عطا کرے۔ لیکن پھپھو کا یہ لغزش زدہ جملہ سن کر بلاول نے سوچا تو ہوگا کہ نام کے ساتھ بھٹو لگانا صحیح فیصلہ نہیں تھا، ورنہ بھٹو کے ساتھ شہید کا لحاظہ لگا ہی دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر دنیا بھر کے سیاستدانوں میں زبان پھسلنے کا مقابلہ ہو تو عمران خان یہ عالمی کپ بھی جیت جائیں گے۔ ہمارا حسن ظن ہے کہ اتنا تو وہ خود بھی نہیں پھسلے جتنا ان کی زبان پھسلتی ہے۔ یہ تو ان کے حامیوں کی مہربانی ہے کہ اپنے رہنما کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی روحانیت کو رہونیت، تونسا کو چونسا نہیں کہنے لگے، ورنہ جانے کتنے لفظوں اور ناموں میں تبدیلی آ چکی ہوتی۔ ہم نے بھی اسلام اور روحانیت ہم نے اپنے کمزور علاقوں پہ خرچ کرنا ہے۔ ہم نے میاں والی، ڈی جی خان اور چونسا جو علاقے ہیں ادھر جو ڈی آئی خان صاحب کی زبان جب پھسلتی ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی جغرافیہ تک انقلاب لے آتی ہے۔ پھر نیپال سمٹ کر اپنے دارالحکومت کھٹمنڈو میں چلا جاتا ہے۔ ملک کے موسم بڑھ کر 12 ہو جاتے ہیں اور بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اب تک تو موسم کی اعداد دیکھ کر انسان بدل رہے تھے، اب انسانوں کی شرح پیدائش سے متاثر ہو کر موسم بھی صاحب اولاد ہونے لگے ہیں۔ جرمنی اور جاپان کی سرحدیں آپس میں آ ملتی ہیں اور جرمن کہنے لگتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے یہ سرحدیں بہت دیر سے آپس میں آ کر بھڑیں، ورنہ ایٹم بم ذرا سا بہک کر جرمنی پر گر سکتا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔